باربروسا ایک ایسا نام کہ جو افسانوی حیثیت رکھتا ہے، سمندروں پر راج کرنے والا ایک ایسا مسلمان جب اس نے سمندروں کے اوپر اپنی حکمرانی قائم کی تو ایک زمانہ اس کا معترف ہو گیا۔ عثمانی جس کو اپنا سمندر میں وہ سالار سمجھتے تھے کہ جس کے ہونے سے سمندر مسلمانوں کے ہمیشہ زیر تصرف رہے۔ باربروسا تھا کون اور اس نے کیسے یہ سب کیا؟ یہ ایک حیران کن داستان ہے اور آج یہی حیران کن داستان میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ خیر الدین باربروسا 16ویں صدی کے سب سے زیادہ طاقتور عثمانی چیف ایڈمرل تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں اطالویوں اور ہسپانویوں کو مقابل میں ڈال دیا تھا۔ آپ نے انگریزی فلم دی پائریٹس آف کیریبین لازمی دیکھی ہوگی، اس میں بھی ایک کردار باربروسا کے نام سے تھا جس کو قزاق دکھایا گیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ باربروسا ایک شریف آدمی تھا جو شرافت کو دکھاتا تھا، لیکن اندر سے وہ انتہائی شریر تھا اور لالچ سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن حقیقی باربروسا وہ نہیں تھا۔ حقیقی باربروسا وہ تھا جو مسلمانوں کی عظمت کی ایک داستان تھا۔ 16ویں صدی میں بحیرہ روم کے سمندروں میں الجزائر میں اپنے اڈے سے اس نے کورسیر کے طور پر کام شروع کیا۔ یورپیوں کو اس کی سمندری مہارت، اس کی بحری لڑائیوں کی حکمت عملی اور ایک جنگجو کے طور پر اس کی مہارت سے خوف تھا۔ اس نے بہادری سے بندرگاہوں کو توڑ دیا، اسپین اور اٹلی کے جہازوں پر قبضہ کر لیا جو الجزائر اور شمالی افریقہ کے دیگر حصوں پر قبضہ کرنے کے مشن پر نکلے تھے۔ وہ نہ صرف ایک بحری قزاق تھا، یا کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرائیویٹ سرکاری سپانسرڈ بحری قزاق تھا، بلکہ اس کی سیاسی سمجھداری تھی جس نے اسے الجزائر کی خوشحال ریاست کا بادشاہ بنا دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے چیف ایڈمرل اور طاقتور عیسائی ہسپانوی بادشاہ اور مقدس رومی شہنشاہ چارلس پنجم کے حملوں کو اس نے ایسے ناکام بنایا کہ وہ ششدر رہ گئے۔ خیر الدین 1470 کی دہائی کے آخر یا 1480 کی دہائی کے اوائل میں ترک نژاد مسلمان یعقوب آغا اور اس کی یونانی عیسائی ماں کترینا کے ہاں وہ پیدا ہوئے۔ وہ لیسبوس کے گاؤں پالی کیپوس میں سے تعلق رکھتے تھے جس پر اس وقت عثمانیوں کی حکومت تھی۔ وہ ان کا اسحاق نام کا بیٹا تھا جو اپنے والدین کا تیسرا بیٹا کہلاتا تھا۔ اورچ اس کے بزرگ تھے اور الیاس چھوٹا بھائی تھا۔ تمام بھائی سمندر میں جا کر کارسیر کے طور پر کام کرتے تھے۔ اس کے والد پیشے میں کمہار تھے جو اپنا سامان بحری جہازوں اور کشتیوں کے ذریعے پہنچاتے تھے۔ ان سب نے اپنے والد سے جہاز رانی سیکھی اور بحیرہ روم کے قزاق بننے سے پہلے اپنے والد کے کاروبار میں ان کا ساتھ دیا۔ کورسیر کے طور پر کام کرنا جب وہ کاروبار کر رہے تھے، روڈز میں نائٹس ہاسپٹلیئرز نے انہیں بہت ناراض کیا کیونکہ انہوں نے ان کے کاروبار میں خلل ڈالا۔ برسوں تک کاروبار کرنے کے بعد انہوں نے نائٹ ہاسپٹلیئرز کی نجی خدمات کا مقابلہ کرنے کے لیے کورسیر بننے کا فیصلہ کیا۔ ایک کورسیر کے طور پر کام کرتے ہوئے خیر الدین کے بڑے بھائی اورک نے مسلمانوں اور یہودیوں کو عیسائیوں کے غضب سے بھاگنے میں مدد کی۔ جب اسپین نے 1492 میں گرانڈا پر قبضہ کیا، اوروک نے ان مسلمانوں کو اپنے بیڑے میں شمالی افریقہ فرار ہونے میں مدد کی اور اس طرح بابا اوروک کا اسے نام دیا۔ عیسائیوں نے اس کا نام بابا اوروک باربروسا کے طور پر جو رکھا اور یہ ریڈ بیئرڈ کا اطالوی نام تھا۔ اس طرح چاروں بھائی باربروسا برادران کے نام سے مشہور ہو گئے۔ انہوں نے شمالی افریقہ کے ساحلی شہروں پر بھی حملہ کیا۔ افریقی امیروں اور عثمانی سلطان نے ان حملوں کو اس وقت اچھا نہیں سمجھا۔ اورک اور خیر الدین نے کورسیر کے طور پر کام کیا اور عثمانی سلطنت
جو سلطان تھے بایزید دوئم، ان کے بیٹے کورکت کی ہدایت پر ہسپانویوں اور پرتگالیوں پر حملہ کیا اور بھرپور حملہ کیا۔ تاہم سلطان بایزید دوم کی موت نے اس کے بیٹے سلیم اول اور شہزادہ کورکت کے درمیان جانشینی کی جنگ شروع کر دی۔ اسی دوران سلیم نے کچھ عرصے کے بعد کورکت کو پھانسی دے دی اور اپنے تمام دوستوں کو وہ اس نے قتل کر کے رکھ دیا۔ چونکہ باربروسا بردران بھی جو تھے کورکٹ کے قریب تھے، وہ سلیم کے ہاتھوں قتل سے بچنے کے لیے اپنے شمالی افریقی اڈے پر چلے گئے۔ انہوں نے مقامی امیروں کے ساتھ تعاون کر کے یورپی افواج سے لڑنے کے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ الجزائر کے بادشاہ یورپی افواج کے خلاف اپنی سرگرمیوں کے دوران وہ انہیں اور ان کے مقامی دوستوں کو شکست دینے میں کافی حد تک کامیاب رہے۔ باربروسا برادران 1516 میں الجزائر کے بنی زیاد خاندان کے حکمران ابو حمو موسیٰ سوئم سے تختہ الٹ کر جیجل کو ہسپانویوں سے چھین لیا۔ الجزائر کے زوال کے ساتھ ہی ہسپانوی اپنے شمالی افریقی اڈے سے محروم ہو گئے اور پیون جزیرے کی طرف بھاگ گئے۔ ہسپانویوں نے اسپین کے بادشاہ چارلس پنجم سے ان کی مدد کرنے اور باربروسا بھائیوں کو الجزائر سے نکالنے کے لیے مدد طلب کی۔ شمالی افریقہ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے عثمانی سلطان نے اور خیر الدین کو الجزائر پر عثمانی دعوے کو تسلیم کرنے کے لیے مالی اور فوجی مدد کی پیشکش کی۔ عثمانیوں نے اورک کو الجزائر کے گورنر کا خطاب دیا اور خیر الدین کو سمندروں کا گورنر بنایا گیا۔ تاہم الجزائر 1518 عیسوی میں اسپین پر گھرا اور اورک ہسپانوی حملے میں جو تھا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ الجزائر کئی دہائیوں تک ایک حکمرانی کے تحت نہیں رہے اور بادشاہوں کو تبدیل کیا، پھر بھی خیر الدین نے اپنی ریاست کو برقرار رکھا جو اسپین کے خلاف بحر روم میں اس کی سرگرمیوں کا مستقل اڈا بن گئی۔ عثمانیوں کے چیف ایڈمرل خیر الدین عثمانیوں کا وفادار رہا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی رفاقت میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ سلیمان عظیم کے اور بھی زیادہ قریب تھا جو سلیم اول کی موت کے بعد سلطان بنا۔ سلیمان نے اسے 1522 عیسوی میں روہوٹس کا گورنر بنایا اور 1531 عیسوی میں جب تیونس کو فتح کیا تو وہ چیف ایڈمرل بنا۔ اس نے اور اس کی افواج نے ہسپانویوں کو شکست دے کر اپنی پیش قدمی برقرار رکھی اور اس کی سرگرمیوں نے اسے معروف یورپی ممالک جیسے مالٹا، پرتگال، پوپل ریاستوں، جنیوا، وینس اور اسپین کے خلاف ایک عظیم جنگ میں پہنچا دیا۔ خیر الدین نے 1538 میں یونان میں پریویزا کی جنگ میں ممالک کے بیڑے کے خلاف فتح حاصل کی۔ وہ سمندروں کا ماہر تھا اور جانتا تھا کہ بحری جنگوں میں کیا بہتر کام کرتا ہے۔ بادبانی بحری جہاز استعمال کرنے کے بجائے اس نے یورپی بحری بیڑے کے 300 بحری جہازوں کے خلاف 122 گیلیوں کا استعمال کیا جس کی قیادت پوپ پال سوئم کر رہے تھے۔ گیلیاں اور سے چلتی تھیں اور ہواؤں پر انحصار نہیں کرتی اور ہواؤں پر انحصار کرنے والے بحری جہازوں سے زیادہ تیز تھی، چنانچہ اس نے تیزی سے یورپی ممالک کی ہولی لیگ کو شکست دی اور سلطنت عثمانیہ کے لیے پورے بحر روم کو محفوظ کر لیا۔ جنگ کے دوران باربروسا کے بحری بیڑے نے 10 یورپی بحری جہازوں کو ڈبو دیا، 30 بحری جہازوں کے ساتھ 3000 عیسائی ملاحوں کو بھی پکڑ لیا اور 3 جہازوں کو جلا دیا۔ تاہم جنگ میں باربروسا کے 400 آدمی مارے گئے اور 800 زخمی ہوئے۔ باربروسا نے سیرفوس، اینڈروس، اسکائروس اور اسکیاتھوس کے جزائر پر قبضہ کیا۔ اس نے ہسپانویوں کو بھی شکست دی اور ان سے کیسل نوہوو حاصل کیا۔ اس نے بحیرہ ایجین میں ریسان کے قلعے اور عیسائیوں کی دوسری چوکیوں پر بھی قبضہ کیا۔ اس نے وینس کو عثمانیوں کے علاقائی افواج کو تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا اور 1540 عیسوی میں 30,000 سونے کے ڈکیٹس حاصل دے کر سلطان سلیمان کے ساتھ امن معاہدہ کیا۔ خطوں کے بعد خطوں پر قبضہ کرنے اور فتح کرنے میں اس کی غیر معمولی مہارت کو دیکھ کر شہنشاہ چارلس پنجم نے باربروسا کو دلچسپ عہدوں کی پیشکش کی جس میں شمالی افریقہ میں ہسپانوی علاقوں کے حکمران اور ہسپانوی بیڑے کے چیف ایڈمرل شامل تھے۔ باربروسا نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ اس سے شہنشاہ کو غصہ آیا اور اس نے بحر روم میں ہسپانوی علاقوں میں اور عیسائی بحری جہازوں کے لیے مسلسل خطرے کو ختم کرنے کے لیے الجزائر کی کورسر ریاست کا محاصرہ کر لیا۔ تاہم خوفناک موسم اور بحری لڑائیوں کے لیے غیر موافق موسم کی وجہ سے
آندریا ڈوریا اور ہرنان کورٹس کی قیادت میں بحری بیڑے شہنشاہ پر اثر انداز ہونے میں ناکام رہے کہ وہ جنگ کا اپنا فیصلہ بدل سکے۔ اس طرح آندریا ڈوریا اور اس کی افواج بحر روم کے تشدد طوفانوں کو برداشت نہ کر سکی اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے اپنے بیڑے کو کھلے پانی میں لے گئے۔ تاہم چارلس کی زیادہ تر افواج باربروسا کی افواج کے ساتھ زمین پر لڑی لیکن انہیں فتح کرنے میں ناکام رہی۔ اس طرح چارلس کی افواج کو نکال دیا گیا اور باربروسا کی حکمرانی کو ختم کرنے کے فیصلے نے پیچھے ہٹنے اور قیاس کی شکست کی شرمندگی کے ساتھ جواب دیا۔ باربروسا کی ریٹائرمنٹ اپنی زندگی بھر سمندروں پر کشتی رانی کرنے اور سلطنت عثمانیہ کو جزیروں اور سمندروں سے پرے قبضہ کرنے اور اسے وسعت دینے کے بعد آخرکار 1545 میں استنبول میں اپنے محل میں چلے گئے اور اپنے بیٹے حسن پاشا کو الجزائر اور سمندروں کے عہدوں کا انچارج بنا دیا۔ 4 جولائی 1540 کو عظیم مسلم خیر الدین باربروسا اپنے سمندر کنارے محل میں پرامن طریقے سے انتقال کر گئے۔ اس بارفورس کے یورپی جنوب استنبول یعنی قسطنطنیہ میں باربروس تربیسی یعنی باربروسا کا مقبرہ ہے جہاں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ کئی سالوں سے یہ ترک بحری جہازوں کا ایک رواج بن گیا ہے کہ وہ انتہائی خوفزدہ اور بہادر ملاح کی قبر کو سلامی دیتے ہیں، اور باربروسا کی تحریر یہ ہے، یہ الجزائر اور تیونس کے فاتح خدا کے پرجوش اسلامی سپاہی کیوبڈان خیر الدین باربروسا کی قبر ہے جس پر حفاظت ہو۔